السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنی اسرائیل کے 70,000 ایسے انسان جو ایک دم سے موت کی نیند سلا دیے گئے۔ ان 70,000 انسانوں نے ایسا کون سا گناہ کیا جس کی وجہ سے ان کو مردہ بنا دیا گیا؟ یہ لوگ کون تھے؟ پھر اللہ رب العزت نے ان کو دوبارہ کیوں زندہ کیا؟ یہ لوگ کتنی دیر موت کی نیند سوتے رہے؟ ان 70,000 لوگوں سے جلے ہوئے مردوں کی بدبو کیوں آتی تھی؟ کیا آج کے دور میں بھی ان کی نسلیں موجود ہیں؟ ان تمام سوالوں کے جواب قرآن اور حدیث کی روشنائی میں ہم آپ کو بتائیں گے، اس لیے آپ سے یہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ اس قوم کا واقعہ نہایتی نصیحت آموز ہے۔ اس کو اللہ پاک نے قرآن پاک کی سورہ بقرہ کے اندر بیان فرمایا ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ ہیں۔ حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھنے والے وہ تیسرے برگزیدہ نبی ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بہت زیادہ خدمت کی اور آپ کی صحبت سے فیضیاب ہوئے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے حضرت حزقیل علیہ السلام کو منصب نبوت پر فیض فرمایا۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کا لقب ابن العزوز ہے اور آپ کو ذوالکفل بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام اس عمر میں پیدا ہوئے جس عمر میں آپ کی والدہ محترمہ بہت بوڑھی ہو چکی تھیں، اس لیے آپ کو ابن العزوز یعنی بڑھیا کے بیٹے کہا جاتا ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام 70 انبیاء کرام کو اپنی کفالت میں لے کر ان کو قتل ہونے سے بچایا، جن کے قتل پہ یہودی تلے ہوئے تھے، اس لیے آپ کو ذوالکفل بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کو بھی اللہ رب العزت نے قتل ہونے سے محفوظ رکھا اور آپ برسوں زندہ رہ کر دین کی خدمت کرتے رہے، اللہ رب العزت کا پیغام دنیا تک پہنچاتے رہے۔ اب بات کرتے ہیں ان 70,000 افراد کی جن کو موت کی نیند سلا دیا گیا تھا، پھر اللہ رب العزت کے حکم سے دوبارہ کیوں زندہ کیا گیا؟ ان 70,000 بنی اسرائیل کے لوگ حزقیل علیہ السلام کی قوم میں سے تھے۔ یہ لوگ حضرت حزقیل علیہ السلام کے شہر میں آباد تھے۔ اس شہر کے اندر طاعون کی بیماری پھیل گئی۔ اس بیماری کے پھیل جانے کی وجہ سے ان لوگوں پر موت کا خوف سوار ہو گیا۔ یہ تمام لوگ موت کے ڈر کی وجہ سے موت سے بچنے کے لیے اس شہر کو چھوڑ کر ایک جنگل کی طرف بھاگ گئے۔ اس جنگل میں چھپ کر اپنی زندگی گزارنے لگے۔ اللہ رب العزت کو ان کی یہ حرکت سخت ناپسند آئی، چنانچہ اللہ رب العزت نے عذاب دینے والے ایک فرشتے کو اس جنگل کی طرف بھیجا۔ اللہ کے حکم کے مطابق وہ فرشتہ جنگل کی طرف آیا۔ وہ فرشتہ ایک پہاڑ کی آڑ میں چھپ کر اس نے زوردار اور خوفناک چیخ ماری اور یہ الفاظ بولے، تم سب مر جاؤ، اور اللہ کے حکم سے وہ تمام 70 کے 70,000 لوگ ایک دم سے موت کی نیند سو گئے۔ ان 70,000 لوگوں پر یہ موت بغیر کسی بیماری کے ایک دم سے اچانک آ گئی تھی۔ ان 70,000 مرنے والے انسانوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ لوگ ان کے کفن دفن کا انتظام بھی نہیں کر سکے اور ان مردوں کی لاشیں کھلے میدان میں بغیر کفن 8 دن تک پڑی سڑنے لگیں اور بے انتہا بدبو کی وجہ سے پورے جنگل اطراف میں بھی بدبو پیدا ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے ان کی لاشوں پر رحم کھا کر چاروں طرف سے دیوار اٹھا دی تاکہ یہ لاشیں درندوں سے محفوظ رہیں۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا جنگل میں ان لاشوں کے پاس سے گزر ہوا۔ اپنی قوم کے 70,000 انسانوں کی اچانک موت اور بغیر کفن لاشوں کی تعداد دیکھ کر آپ رنج و غم میں مبتلا ہو گئے۔ آپ کا دل بھر آیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ پاک کے دربار میں اداسی بھرے دل سے گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگے، یا اللہ، یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی سے غلطی کر بیٹھے، یہ موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آ گئے۔ اے میرے پروردگار، یہ سب میرے شہر کے باشندے ہیں، ان لوگوں سے مجھے پیار تھا، یہ لوگ میرے دکھ سکھ کے ساتھی تھے، افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی۔ اے میرے پروردگار، یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد کرتی تھی، تیری توحید کا اعلان کرتی تھی اور تیری کبریائی کا خطبہ پڑھا کرتی تھی۔ آپ حزقیل علیہ السلام
بڑے ہی اداس دل کے ساتھ دعا میں مشغول تھے کہ اچانک آپ پر وحی اتری۔ اے حزقیل، آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے، اے ہڈیاں، بے شک اللہ تعالیٰ تجھ کو حکم فرماتا ہے کہ تم اکٹھا ہو جاؤ۔ یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہو گئی۔ ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو کر ہڈیوں کے ڈھانچے بن گئے۔ پھر یہ وحی آئی، اے حزقیل، آپ فرما دیجئے، اے ہڈیوں، تجھ کو اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم اپنا گوشت پہن لو۔ یہ کلام سنتے ہی فوراً ہڈیوں کے ڈھانچوں پر گوشت چڑھ گیا۔ پھر تیسری بار یہ وحی نازل ہوئی، اے حزقیل، آپ یہ کہہ دو کہ اے مردو، خدا کے حکم سے تم سب کے سب اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ آپ نے یہ فرما دیا۔ آپ کی زبان سے یہ کلمات نکلتے ہی 70,000 لاشیں ایک دم اٹھ کھڑی ہوئیں اور تمام لوگ پھر سے زندہ ہو گئے۔ پھر یہ سب لوگ جنگل سے روانہ ہو کر اپنے شہر میں آ کر دوبارہ آباد ہوئے اور اپنی عمر کی مدت بھر زندہ رہے، لیکن ان پر اس موت کا اتنا نشان باقی رہ گیا کہ ان کی اولاد کے جسموں سے سڑی ہوئی لاش کی بدبو برابر آتی رہی۔ چنانچہ یہ اثرات آج تک ان یہودیوں میں پائے جاتے ہیں جو ان لوگوں کی نسل سے باقی رہ گئے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام اور موت کی اس باری سے متعلق اس واقعے میں ہمارے لیے عظیم پیغام موجود ہے کہ موت سے فرار ممکن نہیں۔ اس کا ایک وقت متعین ہے جس میں لمحوں کی بھی کمی یا زیادتی کی گنجائش نہیں۔ جیسا کہ اللہ پاک نے فرمایا، ہر جانور کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت و حیات تقدیر الہی کے تابع ہے اور تقدیر الہی کے مقابلے میں کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو سکتی۔ سورہ انعام میں اللہ نے فرمایا، تم جہاں بھی جاؤ گے وقت مقررہ پر موت تمہیں جا پکڑے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ رہے ہو۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو پلیز لائک کریں، کمنٹ کریں، اور ابھی تک اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔